to be here in just 40 days. Let me confess کہ 40 دن گزر گئے. ہم نے یہاں پر پروفیسر ناظمہ طالب شہید کے نام پر ایک بلاک کا کہا تھا. ان 40 دنوں میں ابھی تک سروے سٹارٹ نہیں ہوا. تو the staff sitting for myself, I in fact direct them or request them کہ if this is your speed تو 40 سال میں بھی شاید نہ بن سکے اور یہ بچے تو اس کو کم سے کم نہیں دیکھ سکیں گے. تو اگلی نسل کے لیے بنانا ہے تو پھر نہ ہی بنائیں تو اچھا ہے. آئی وانٹ کہ یہ پروفیسر ناظمہ طالب بلاک ود ان 1 year کمپلیٹ ہونا چاہیے. مجھے آج کیونکہ جس وقت میں یہ تقریب میں آ رہا تھا آج صبح 8:30 بجے ایک دفعہ پھر دہشت گردوں نے ہمارے اسکول کی معصوم بچیوں کو نشانہ بنایا ہے ان مستونگ. اور جہاں پر ہمارے 5 بچے اسکول گوئنگ بچے جو مستونگ ہائی اسکول کی بچیاں تھیں ان کو وہ شہید کیا گیا ہے اور پھر انجرڈ بھی کافی سارے ہیں. اس میں پولیس والے بھی ہمارے شہید ہوئے. تو میں اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں اور دہشت گردوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ سے سافٹ ٹارگٹ ڈھونڈتے ہو. اب بچیاں بھی تم سے محفوظ نہیں ہیں. بچیاں پھول جیسی معصوم بچیاں جو اسکول گوئنگ ہیں ان اسکول گوئنگ بچیوں کو نشانہ بنا کر تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو. ہم دکھی ضرور ہوں گے کہ وہ پھول جیسی بچیاں جن کے فیوچر جو تھے وہ کسی نے راحیلہ حمید دورانی بننا تھا, کسی نے سرفراز بگٹی بننا تھا, کسی نے پروفیسر بننا تھا, کسی نے ڈاکٹر بننا تھا, اور آج وہ اپنی زندگی کی بازی تمہارے بارود کی وجہ سے ہارے ہیں. لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارے ریزالو میں دہشت گردی کے خلاف 1 انچ کمی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ, ان ظالموں کے ساتھ, ان خوارجیوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اسکول ویران کریں. آپ نے تو پہلے بھی کوشش کر کے دیکھ لی کہ جب ایس پی کے یونیورسٹی میں ہماری بچیوں کو نشانہ بنایا تو کیا ایس پی کی یونیورسٹی آج ویران ہے؟ آنسر از نو. ہم اتنے ذیل کے ساتھ, ہم اتنے جذبے کے ساتھ اپنے تعلیمی اداروں کو آباد کریں گے, تعلیم حاصل کریں گے اور تعلیم حاصل کر کے دہشت گردوں کو یہ پیغام دیں گے کہ تم ہمارے اسکول ویران کرنا چاہتے ہو, تم ہمارے پارک ویران کرنا چاہتے ہو, تم ہمارے سوشل فیبرک کو توڑنا چاہتے ہو. لیکن یہ قوم, یہ نسل تمہاری اس دہشت گردی کی واقعے سے خوفزدہ نہیں ہوگی اور انشاءاللہ کھڑی ہوگی. اور آج گرلز کالج کی بچیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج تمام بچی اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ساتھ ان دہشت گردوں کو پیغام دو کہ معصوم بچیوں کے قتل و غارت تک پہنچ گئے, معصوم مسافروں کے قتل و غارت تک پہنچ گئے. ہم اپنے اسکول برباد ہونے نہیں دیں گے, ہم اپنے تعلیم کو خیر آباد نہیں کہیں گے, ہم اپنے ہسپتالوں کو ویران نہیں کریں گے, گورنمنٹ کے سٹرکچر کو ویران نہیں کریں گے. تمہیں جہنم وصل ضرور ہونا پڑے گا انشاءاللہ. بچوں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے والد کو اللہ غریق رحمت کرے, وہ مجھ سے ہمیشہ کہا کرتے تھے 6 سپٹمبر 2016 کو ان کی ڈیتھ ہوئی. 5 سپٹمبر کو انہوں نے مجھے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ بلایا. واٹ ہی سیڈ ٹو می کہ میں شاید غالب ان کو بڑا ازبر تھا تو میں نے ان کو کہا کہ جی وہ آپ کی طبیعت کچھ سنبھل رہی ہے, دبئی سے کچھ دوائی آئی ہے, وہ سفرنگ فرام بلڈ کینسر. تو یہ کہتے ہیں غالب دل بہلانے کو خیال اچھا ہے. اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, میرا اب ٹائم آ گیا ہے کہ آئی ایم لیونگ. تو میں صرف تمہیں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستانیت ہے, یہ جو پاکستان سے محبت ہے, اس کو اپنی دل سے کبھی مت نکالنا. اور جس نے پاکستان کے ساتھ محبت کی اللہ تعالیٰ نے اس کو عزتوں سے نوازا ہے, اور جس نے پاکستان کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ نے اس کو ذلتوں سے نوازا ہے. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر اب کیا ہوا ہے. آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک منظم سازش کے تحت, ایک آرگنائزڈ پلان کے ساتھ سنگاپور میں, دبئی میں بیٹھ کے, وہاں سے بیٹھ کے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو اس کے ذریعے آپ کو پلوٹ کیا جا رہا ہے.
اور پلوٹ کس طرح کیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو؟ ان کو جذباتی کیا جا رہا ہے، ان کو جذباتی کیا جا رہا ہے انڈر ڈیولپمنٹ کے نام پر، ان پیرلل ڈیولپمنٹ کے نام پر۔ ان کو جذباتی کیا جاتا ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں، باقی لوگ آگے چلے گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ کیا جو جس کالج میں آج پوسٹ گریجویٹ کالج میں ہم کھڑے ہیں، یہ جتنی اس کی ڈیولپمنٹ ہے، کیا وہ ڈیرہ بگٹی گرلز کالج کی ڈیولپمنٹ ہے؟ آنسر از نو۔ تو یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے، اس کو ریزن بنایا جاتا ہے، نوجوانوں کو جذباتی کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس جب اس طرح کی کوئی پوسٹ آئے، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، ٹیلی گرام پہ، جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، تو پلیز ری تھنک۔ آپ نے دوبارہ سوچنا ہے، جذباتی ہو کے اس کو شیئر نہیں کرنا ہے، آپ نے جذباتی ہو کر اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اور اس کا نقصان ہے آپ کو۔ آپ ریسرچ کریں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بڑا واضح فرماتے ہیں کہ جب آ کے تمہارے کان میں کوئی بات کہے، تو کان آج کل تو یہ موبائل ہے کہ جس میں صرف آپ ہیں اور ایک وہ شخص ہے جو آپ کو وہ چیز بھیج رہا ہے یا بھیج رہی ہے۔ تو کان میں جب کہے گے تو تحقیقات کر لو، تو تحقیق کر لیں، کیا ہے یہ بات سچ ہے یا یہ بات جھوٹ ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جب پورے شنگھائی تعاون کے جو لوگ تھے، وہ فورن جو ڈیلیگیٹس تھے، they were coming to Pakistan. And it was a great honor for Pakistan to host such a big event after a long time. اور اس کے لیے پھر ایک منظم طریقے سے ایک بچی کے ریپ کا ایک کہانی گھڑی گئی، اور within no time وہ سوسائٹی میں سپریڈ ہو گئی۔ اب سوسائٹی میں جب سپریڈ ہو گئی تو سوسائٹی آلریڈی ایک بہت بڑی بیماری کا شکار ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ پرسیپشن اینڈ ریئلٹی۔ پرسیپشن جو ہے وہ اٹ از موونگ ویری ویری فاسٹ دین ریئلٹیز۔ ریئلٹیز بہت مختلف ہیں اور پرسیپشن بہت مختلف ہے۔ تو وہ ٹارگٹ ان کا کون ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں؟ ان کا ٹارگٹ یہ نسل ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ٹارگٹ نہیں بننے دینا ہے۔ سو بچوں اور میڈیا کی توسط سے میں بلوچ قوم سے بھی یہ مخاطب ہوں، اندازہ کریں کہ ایک دنیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میٹا، کیا کیا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اور یہ جو سو کالڈ بلوچ ہے، میں تو ان کو بلوچ بھی نہیں کہتا ہوں، یہ جو سو کالڈ دہشت گرد ہے، وہ خودکش حملہ ور پیدا کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے خودکش حملہ ور پیدا کر لیا۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں اپنی بچی کو ہارورڈ بھجوا رہا ہوں، میں اپنی بچی کو آکسفورڈ بھجوا رہا ہوں، میں اپنی بچی کو کیمبرج بھجوا رہا ہوں۔ ہم دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں آپ کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور تم ہماری تعلیم یافتہ بچیوں کو 7th سیمسٹر کی لاء کی بچیوں کو اٹھا کے جا کے خودکش بنا رہے ہو۔ تو ڈیسیژن از یورز کہ ہو از سرونگ یو بیٹر۔